السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں دوبارہ سہیل اظہر ندوی حاضر ہے اور ہمارے پیارے پیارے طلبہ اور طالبات آپ کے ہمارے اس درس میں شامل ہیں تاکہ جو ہے ہمارے اس درس کو سمجھیں۔ اور اس درس میں ماشاءاللہ وہ بچے بھی ہیں جنہوں نے قرآن ختم کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے جن کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی اور اس کے لیے راستے کھولے، وہ بچے بھی ہمارے یہاں پر موجود ہیں جو ابھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو پچھلی آیت کے اندر آیت نمبر 20 میں نے مختصر تشریح آپ کے سامنے پچھلے پارٹ میں کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی حالات دیکھ کر، منافقوں سے مخاطب ہو کر، بلکہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، تو اس بات پر مطمئن نہ رہ جائے اور بے فکر نہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور مجھ پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہماری آنکھوں کو اور ہمارے کانوں کو چھین سکتے ہیں، اور انسان کی سب سے بڑی نعمت جو ہے آنکھ اور کان بھی ہے۔ اگر انسان کا ایک ہاتھ نہ ہو تو چل جائے گا، وہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن کسی کی آنکھ نہ ہو، کان نہ ہو تو زندگی جو ہے بڑی ہی سخت طریقے سے گزارنی پڑتی ہے۔ جن کے اللہ تعالیٰ نے آنکھ اور کان چھین لیے ہوں ان کو پتا ہے، جس کے پاس جو نعمت نہیں ہے اس کی قدر اس کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے یہ نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سنتے ہو، دیکھتے ہو، پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو، تو نہ سن کر تم جو ہے یہ اقرار کر رہے ہو کہ ہمیں جو ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا نہیں ہے، اور دیکھ کر بھی انجان بنتے جا رہے ہو۔ تم نبی کو دیکھ رہے ہو اور صحابہ کو دیکھ رہے ہو کہ ایمان کس طرح ان کا مضبوط ہے اور کس طرح سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی تم کیا کر رہے ہو؟ روگردانی اختیار کر رہے ہو، سرکشی کر رہے ہو، اور سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ اس کا تذکرہ پچھلی آیات کے اندر کیا گیا۔ لہذا یہ ہمیں بھی ایک درس ہے، چاہے ہمارے مرد حضرات ہوں یا ہماری خواتین حضرات ہوں، سب کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعیدیں اور وعدے بالکل قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ماننے والوں کے لیے وعدے ہیں جنت کے، اور نہ ماننے والوں کے لیے وعیدیں ہیں دوزخ کے اور دنیا میں عذابات کے۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، شاید کہ تم تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا یا ایھا المؤمن یا ایھا المؤمنون، اس طرح سے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، لہذا اللہ نے فرمایا کہ چاہے تم جس دیوی دیوتا کی پوجا کرو اور عبادت کرو، لیکن لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ اس حقیقت کو تم مٹا نہیں سکتے کہ تم کو پیدا کرنے والا میں ہی ہوں۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلے بھی کئی سارے درس کے اندر یہ بات میں نے کہی ہے، اپنے بچوں کے گوش گزار کی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی جو ہے ریلیجن ہے، ان کا سب کا یہ ماننا ہے، ان کے اوپر چلنے والے، ان مذاہب پر چلنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا بھی خدا ایک ہی ہے، ہمارا تمہارا سب کا خدا ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب پر چلنے والے کیوں نہ ہو، ہم کسی کے مذہب کا نام یہاں پر لینا چاہتے نہیں ہیں، لہٰذا آپ اشارہ سمجھ جائیے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے تو یہی ہیں، بس اس کے بعد یہ لفظ، یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ پتھر میں آتا ہے، وہ درخت میں آتا ہے، وہ سمندر کی روانی میں آتا ہے، اور ریت کے ذروں میں آتا ہے، پہاڑوں کی اونچائی میں آتا ہے، اور ستاروں میں آتا ہے، سورج میں آتا ہے، سیاروں میں آتا ہے، زمین کے کنکر میں آتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے جو ہے ان کے اور ہمارے ایمان میں فرق ہے۔ وہ اپنے خدا کی ظہور کو ہر چیز میں مانتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اچھا انسان ہو غیر مسلموں میں، اور اس نے جو ہے غریبوں کی مدد کی ہو
اور لوگوں کا ساتھ دیا ہو، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو بھی خدا بول کے اس کو پوچھتے ہیں. گویا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ اپنی ذات میں ہے، تو کسی میں سماتا نہیں ہے. اللہ کی ذات کسی انسان میں، کسی پتھر میں، اور کسی اللہ کی مخلوق میں، اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس میں سماتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ نے فرمایا یہ جگہ پر کہ اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اے میرے بندو ذرا قرآن پاک پر غور کرو کہ قرآن پاک ایسی محترم چیز ہے، ایسی پاک چیز ہے. اگر اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر، مضبوط پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اس کی بوجھ سے اس کے اندر جتنے احکامات ہیں اور جتنے ہیں جنت کے وعدوں کے سلسلے میں جتنی باتیں آئی ہیں قرآن پاک کے اندر، اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور دنیا کے اندر بھی عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جتنی بھی چیزیں قرآن پاک کے اندر، چاہے وہ خوشحالی کی باتیں آئی ہوں یا نافرمانوں کے لیے بدحالی کی باتیں آئی ہوں، عذاب کی باتیں آئی ہوں اور رحمت کی باتیں آئی ہوں، جتنی بھی باتیں آئی ہوں، ان تمام باتوں کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ وزن قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کی بوجھ کی وجہ سے. تو اللہ پاک کا شکر مانیے کہ اللہ نے ہمارے دل کو اتنا مضبوط بنایا کہ کتنے سارے حضرات آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں جن کی سروں میں قرآن پاک محفوظ ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی عطا ہی ہے، ورنہ پھر ہم سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، اللہ پاک نے انسان کو سب سے زیادہ کمزور بنایا. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ کمزور کون ہے؟ انسان ہی ہے. لیکن اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات میں ممتاز بن گیا، تمام مخلوقات میں اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا، اور وہ یہ دولت ہے ایمان کی دولت. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احسان ہم پر یہ فرمایا، خاص کر امت محمدیہ پر، کہ جس نبی کے امتی ہونے کے لیے تمام نبیوں نے، سوالات انبیاء نے یہ درخواست کی تھی، اللہ سے خواہش ظاہر کی تھی ان کی روحوں نے کہ اے اللہ ہمیں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجیے. لیکن اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا. ہم نے کسی نے مانگا تھا کہ ہمیں اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنائیے؟ کسی نے نہیں مانگا ہم نے. لیکن اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا. تو ہمیں اللہ پر قربان ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک تو قرآن پاک ہم کو عطا فرمایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے مشفق و مربی اور رحمت للعالمین سرور کون و مکان ہادی انس و جاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی کی امتی ہمیں بنایا ہے. تو اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور فخر اس وقت ہم کر سکتے ہیں جب ہم پورے طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. صرف نام سے ہم نبی کے عاشق ہیں اور نبی کے دیوانے ہیں، نبی پر مٹنے والے ہیں، زبانی دعوے تو سب کرتے ہیں جس طرح منافق کیا کرتے تھے. ہم مسلمان ہیں کہتے تھے کیا؟ قالوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہتے تھے کہ ہم آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن ان کا ایمان دلوں میں نہیں تھا. ان کا ایمان دلوں میں نہیں تھا بلکہ ان کا ایمان صرف زبان پر تھا. اسی طرح ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ صرف زبان پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہت ضروری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جو ہمیں شفاعت نصیب ہوگی وہ بہت بڑی بات ہے. جامع کوثر جو نصیب ہوگا وہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام لے کر، ہمارے والدین کا نام لے کر، ہمارے خاندان کا نام لے کر اللہ کے حکم سے ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا. جیسے کہ ہم آپ کو سامنے بتاتے ہیں کہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھے پیر سے داخل ہو جائیں. جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو لیفٹ پیر سے باہر آئیں، الٹے پیر سے باہر آئیں. اس طرح سے بہت ساری، سونے سے پہلے دعا پڑھ کے سوئیں. یہ سب سنت ہے، فرض نہیں ہے. سونے سے پہلے دعا پڑھنا فرض نہیں ہے. قرآن میں کہیں پر نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ سوتے وقت نہ دعا پڑھ کے سو جائیے، بسم اللہ اللہم بسمک اموت واحیا، کہیں نہیں ملے گا. یہ تو حدیث میں ہے، اور حدیث میں جو باتیں آتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اور اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اے
میرے امتیوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میری محبت اپنے دل میں بسا لو. تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانبردار بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عبادت کرو، اے لوگوں تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو اور تم سے پہلے والے کو پیدا کیا. اب ہم دیکھیں گے کہ کس نے پیدا کیا ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے یہ فرمایا کہ جنات کو بھی میں نے پیدا کیا، انسان کو بھی میں نے پیدا کیا. اور ایک جگہ پر کئی جگہ پر ایسے ہی فرمایا کہ تمام دنیا کو میں نے پیدا کیا، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو میں نے پیدا کیا. خلق سبع سماوات طباقا. ہم نے جو ہے ساتوں آسمان کو ایک کے اوپر ایک بنایا. زمین بھی اللہ نے بنائی. زمین پر جتنے بھی چیزیں ہیں، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آسمان کے اوپر کتنی چیزیں ہیں، آسمان سے نیچے جتنی چیزیں لٹک رہی ہیں، وہ سب اللہ پاک نے بنائی ہے. اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی آخرت کی زندگی ہے جہاں پر محشر کا میدان ہوگا، اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. جب تم جان چکے ہو تو کیا کرو پھر اللہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. اور جب عبادت کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم گناہوں سے بچو گے. ہم جانتے ہیں کہ جو نمازی ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، جو روزے دار ہے جس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، جو نمازی ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، تو پھر جان لیجئے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا، وہ پرہیزگاری اختیار کرے گا. اگر شیطان اس کو بہکانے کے لیے بھی آئے تو اس کی طرف سے اپنے دھیان کو ہٹائے گا. یہ تب یہ حاصل ہو سکتا ہے جب ہم سچے دل سے اللہ کی عبادت کریں. میرے محترم بھائی بزرگوں، اگلی آیت نمبر 22 جو آج کی آخری آیت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آیت پڑھتا ہوں، سنیے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت تم کیا کرو، وہ رب جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. اور مزید کیا ہے اللہ کی تعریف؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنایا، تمہارے لیے بستر کے مانند بنایا، تمہارے لیے جو ہے بالکل مسطح بنایا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین ٹیڑھی ہو، جس طرح جو ہے ہم لکیر مارتے ہیں ایسی ٹیڑھی لکیر مار دیتے ہیں. زمین ایسے نہیں ہے بلکہ سیدھے ہے. اگر اللہ نے ٹیڑھی بنا دی ہوتی تو سوچو ذرا دنیا میں انسان کیسے زندگی گزار سکتے تھے. اور زمین اگر ذرا بھی اپنے محور سے ہل جائے جس طرح سے اللہ پاک نے اس کو رکھا ہے، تو کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ذرا سا اپنے محور سے ہلتی ہے تو سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ پر ایسے ایسے حالات ہو گئے، زمین پھٹ گئی اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں کہ زمین کو مسطح میں نے بنایا ہے، تم ذرا غور تو کرو. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلکے ہلکے جو ہے نشانات ہوتے ہیں تاکہ جو کمزور دل والے مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان بن جائیں. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آسمان کو چھت بنایا، آسمان کو چھت بنایا. چھت، اب ہم کوئی گھر کی چھت بناتے ہیں تو اگر 1 سال 2 سال کچھ سالوں کے بعد جو ہے اس میں جو ہے درار پڑنے شروع ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے لکیریں پڑ جاتی ہیں، پھٹنے کے بھی اندیشے ہوتے ہیں. کبھی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی عمارت جو ہے تقریباً 10 سال تک چل سکے گی، آپ کی عمارت کی جو چھت ہے. لیکن یہ جو چھت اللہ نے بنائی ہے جس کا کوئی پلر نہیں ہے، جس کو کوئی جو ہے تھاما ہوا نہیں ہے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی جو ہے پلر کے اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے. اور کروڑوں سال سے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے اس کا یہ ہم دیکھ رہے ہیں آسمان جو ہے ہمارے اوپر کھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے اگلے ہی درس میں آپ کے سامنے فوراً اور تفتیش اور تحقیق کے ساتھ بات آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.